سپیکر والا بھائی اس کی تھوڑی ایکو کم کرو۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برکات کو بانٹنے کے لیے کچھ جگہیں ایسی بنائی ہیں جو بابرکت ہیں، جیسا کہ حرمین کا علاقہ بابرکت ہے، بیت المقدس کا علاقہ بابرکت ہے، لیکن وہاں ہر شخص نہیں جا سکتا۔ کئی غریب لوگ بیچارے حسرتیں لے کر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات بابرکت بنائے ہیں جس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ان اوقات میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، حج کے دن ہیں، ان اوقات میں رمضان کے دن ہیں، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے عام ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرضوا لرحمات ربکم لنفحات رحمت ربکم، اپنے رب کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے پیش ہوا کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں کافی سارا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمیں مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی معرکے میں شہید ہو گئے۔ 1 سال بعد اس صحابی کا بھائی بستر پر فوت ہو گیا۔ تیسرا صحابی ان دونوں کو خواب میں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے 1 سال بعد فوت ہونے والے کا مرتبہ تھوڑا بلند ہے۔ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب عرض کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ابھی خواب کا کیا ہوتا ہے، خواب تو خواب ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا وہ 1 سال پہلے شہید ہوا تو اس کے اعمال رک گئے، یہ 1 سال زندہ رہا تو اس کی نیکیاں جاری رہیں، اور اس سال میں رمضان آیا اور اس نے دن کا روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو یہ رمضان کا آنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص من طالب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے، ولو مات علی فراشہ، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ فوت ہو۔ تو یہ جو دوسرا بھائی تھا بستر پہ فوت ہوا، وہ بھی شہادت کا متلاشی تھا، وہ بھی مارکوں میں جاتا تھا، مگر وہاں نہیں موت آئی۔ تو اس کو بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی طلب کی وجہ سے شہادت مل گئی، اور اس کو مارکے میں شہادت مل گئی، اور رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام نے اس کا مرتبہ جنت میں بلند کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ٹارگٹ فٹ کیا ہے ہمارا کہ ہم نے اس رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ صحابہ کرام تابعین اعظام آدھا سال پچھلے رمضان کی
شکر گزاری پہ گزار دیتے تھے اور اگلا آدھا سال اگلے رمضان کی تیاری میں گزار دیتے تھے. آ رہا ہے کیسے گزارنا ہے. ہمارا مزدور کہتا ہے میں تو مزدور ہوں, مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. صحابہ اکرام بھی تو مزدوری کرتے تھے نا, ہمیشہ سے مزدوری چلی آتی ہے. اور پھر اگر آپ کا کام ٹھیکے داری کا ہے تو آپ صبح کام کر لو, پھر شام کو کر لینا, دوپہر میں نہ کرو. اور اگر آپ کا باس آپ کو دوپہر میں کام کا حکم دیتا ہے تو پھر سارا سال 2-4 ہزار بچاؤ اور رمضان کے مہینے میں آدھی دیہڑی لگا لیا کرو, بچے ہوئے پیسوں سے گزارا کر لو. لیکن یہ اسلام کا رکن ہے, اس کو یہ کہہ کر نہیں گرایا جا سکتا کہ میں تو مزدور ہوں جی, مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. بہت بری بات ہے. رمضان کے روزے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں میڈیکل کے طب کے حساب سے, سائنس کے حساب سے بتانا شروع کروں نا تو سب کہیں گے ہم روزے رکھیں, لیکن میں اس لیے نہیں بتاؤں گا تاکہ ہماری نیت خراب نہ ہو جائے. ایک بندہ رب اور اس کے رسول کے حکم پر روزے رکھتا ہے, ایک بندہ دنیا کے فائدے کے لیے رکھتا ہے, فرق تو پڑ جاتا ہے نا نیت میں. ہندو روزے رکھتا ہے, یہودی روزے رکھتا ہے, عیسائی روزے رکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جسم میں جو کینسر پیدا کرنے والی مختلف چیزیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں, جب جسم کو روٹی نہیں ملتی تو ان کو کھا جاتا ہے اور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں ایسے ایسے جراثیم ہیں جو کسی دوائی سے نہیں مرتے اور بھوک سے مر جاتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں. تو اگر ہم جراثیم مارنے کے لیے رکھیں گے تو اجر نہیں ملنا. ہم نے رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور وہ جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ہمیں ویسے ہی مل جانے انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ ٹارگٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو پورا کرنے کا عزم لے کر یہاں سے اٹھنا ہے. بات ہو جو کام کی ہو. منبر پر تشریف لائے, آمین کہا, پوچھا گیا تو فرمایا جبریل امین آئے تھے, کہہ رہے تھے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ گناہ معاف نہ کروا سکے, میں جبریل بد دعا دیتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا ہے. ہمارے نبی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں گناہوں سے ہلکا پھلکا ہونا ہے. اگر ہو گئے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان تو جیسا کیسا ہمارا ہے ہی ہے. احتساب کیا ہے؟ احتساب محاسبہ. دکاندار اپنا محاسبہ کیسے کرتا ہے؟ بیٹے کو کھڑا کیا ہو, باپ آ کر حساب کیسے لیتا ہے؟ کتنا مال بک گیا, کون سا ختم ہو گیا, کون سا لانا ہے, جو بکا وہ کتنے میں بکا, اور کتنے پیسے لگائے تھے, کتنا نفع ہوا, یہی حساب ہوتا ہے نا. تو رمضان میں ہم نے گناہوں کے حساب سے محاسبہ کرنا ہے, کتنے دن گزر گئے, کتنے گناہ معاف ہو گئے. اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے گناہ معاف ہوئے. میرے عزیز بھائیوں, محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ روزے رکھے, رات کا قیام کیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر.
رمضان ایک طرف بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بات سمجھے؟ آنکھ نعمت ہے نا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو فلاں بندہ اس کے پاس آنکھیں نہیں، وہ بیچارہ ہے، ہاں، اس کی بیچارگی ہے 50 سال، اور مرنے کے بعد وہ خوش ہوگا اس لیے کہ اللہ پوچھے گا ہی نہیں کیا دیکھتے رہے ہو، اور ہم سے پوچھے گا کیا دیکھتے رہے ہو۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں، وہ بڑا بیچارہ غریب ہے، مگر اس کی بیچارگی 50 سال ہے، مرنے کے بعد وہ موجوں میں ہوگا، اور پیسے والوں کو حساب دینے کی پڑی ہوگی۔ پیسے والے کی بیچارگی 50,000 سال کی ہے، اور غریب کی بیچارگی 50 سال کی ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ پیسہ ذمہ داری بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، رمضان نعمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ نعمت بہت بڑی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا اور روزے کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، باب الریان سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن جہنم 70 خریفا، ایک روزے کے بدلے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ 70 سال کوئی چلتا رہے تو پورا ہوتا ہے، ایک روزے کے بدلے۔ نعمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اب اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو بد دعا ملے گی، کن کی؟ جبریل امین کی۔ جبریل امین اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور جس رب نے سپیشل بد دعا کے لیے بھیجا ہے وہ قبول نہیں کرے گا، اور اوپر سے سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی آمین۔ تو بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو بڑی خطرناک بات ہے، اور اگر معاف ہو گئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ ہوئے کہ نہیں۔ دنیا میں کوئی بچہ پیپر دے، میٹرک کے، انٹر کے، بی اے کے، اور اس کے مہینہ 2 مہینے سال بعد جا کر کہے جی وہ میں نے نا ایک جز غلط لکھ دیا تھا، بس آپ میرا پرچہ نکال دو، میں اس غلط جز پر لکیر مارنا چاہتا ہوں، ایک سوال غلط لکھ دیا تھا اس پر میں لکیر مارنا چاہتا ہوں، مارنے دیں گے؟ تیرا رب کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیرے 60 سال پرانے پرچوں پہ لکیر مارنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ پرچہ نکال لے، مٹا لے اس کو، بس آ جا، اکیلا بیٹھ جا، اکیلا نہیں تو سر پہ کپڑے لے لے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی قوتوں کو یاد کرے، اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ کی کبریائی کو یاد کرے۔ اتنا بڑا رب اور میں اتنا ناچیز، نکما، کمزور، اور میں اس کی بغاوت کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر آنکھوں سے 2 آنسو نصیب ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 آنسوؤں کے فلڈ میں اللہ سارے گناہ بہا کر کے لے جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن جب سورج قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، جسم برہنہ ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اس وقت اللہ تعالیٰ ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ڈالے گا کہ ان 2 آنسوؤں والا 50,000 سال رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 2 آنسو چاہیے، یہ ٹارگٹ ہے رمضان کا۔ سارے گناہوں پہ قلم پھروا لو، سارے غلط جواب لکھے صاف کروا لو، 50 سال پرانے پرچے نکلوا لو، 50 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور اللہ ان کو صاف کر دے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے نبی اپنے امتیوں کو اور میرے بندوں کو کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تو سارے ہی گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہوں۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، مناؤ تو صحیح، اقرار تو کرو کہ تم مجرم ہو، پھر معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میری ان باتوں کا یہ معنی نہیں کہ آپ معافی نہ مانگو اور رب معاف کر دے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں او کھاؤ جی کھاؤ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کرو جی کرو، اللہ بڑا غفور رحیم۔ مطلب اللہ کا غفور رحیم ہونا اس کی کوئی کمزوری ہے کہ تو منہ سیدھا نہ کرے اور تجھے معاف کرتا پھرے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفار ضرور ہوں مگر اس کے لیے جو ایمان درست کرے، عقیدہ ٹھیک کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا اپنے کرتوت ٹھیک کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر سیدھا ہو جائے، ہدایت والی زندگی گزارے، پھر میں اس کے پچھلے معاف کر دیتا ہوں۔ باپ کو بچے پر ناراضگی ہو، وہ آ جائے سر جھکایا ہوا ہے، ابا مجھے معاف کر دے، ابا کہتا ہے تو نے کئی بار معافی مانگی، دیکھوں گا کہ تو واقعی سیدھا ہوا ہے کہ نہیں۔ پھر اگر وہ ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے نظر آئے کہ بالکل اس نے اصلاح کر لی ہے، باپ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کے پچھلی بھلا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا من الا من تاب انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرے، ایمان درست کرے، عقیدہ ٹھیک کرے، اعمال درست کرے، ثم اہتدیٰ پھر ہدایت پہ آ جائے، میں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جو توبہ ہی نہ کرے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، بعض لوگوں کی توبہ 100 نمبر کی ہوتی ہے اور گناہ 80 نمبر کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گناہ 80 کے توبہ 80 کی ہوتی ہے اور گناہ 100 کے ہوتے ہیں۔ بعض کے 100 کی توبہ اور 100 کے گناہ ہوتے ہیں۔ جس کی توبہ چھوٹی اس کے کچھ گناہ معاف ہو گئے، باقی رہ گئے۔ جس کی توبہ گناہوں کے برابر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاف کر دیتا ہے، اور جس کی توبہ بڑی ہو گئی اور گناہ تھوڑے رہ گئے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قیامت والے دن لوگوں کا حساب ہوگا، اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ، ہر شخص کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اور یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ تو نے چھپ کر باتیں کی ہیں، چھپ کر کام کیے ہیں، جو رضائی کے اندر موبائل دیکھتے رہے ہو، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔
یوم تبل السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچا لے۔ اور تولا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہو جہنم کی طرف تو چلا دیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جنت کی طرف چلا دیا جائے گا اپنی رحمت سے۔ اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر حساب ہی ہوا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ذالک العرض یا عائشہ، کہا یہ تو خالی اللہ گناہ پیش کرے گا، محاکمہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا، کیوں کا سوال نہیں کرے گا۔ اور تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ جی یا اللہ ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا۔ بڑا ڈر رہا ہے کہ میرے ابھی بڑے پاپ پڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں جب ان پر رب پہنچے گا تو میرا کیا بنے گا، کہاں پر آیا، تھر تھرا رہا ہے، رب ذوالجلال کا دربار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال جواب کرتے وقت یادہ و علیہ الجبار رکانا فہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ پردہ تان دے گا۔ میں اپنے بندے سے کیا پوچھتا ہوں، میرا بندہ کیا جواب دیتا ہے، اس کے کون کون سے راز کھلتے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جو دنیا میں لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے ہیں، جو مسلمان کو بلیک میل کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ جو مسلمان پر پردے ڈالتا ہے، اللہ اس کے پردے ڈالے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، اب ساری کائنات دیکھ رہی تھی، یہاں بھی پردہ ڈالے رکھا اور میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ اور جن کی توبہ اور زیادہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ گناہ گنوائے گا، بندہ ان کو مانے گا، اقرار کرے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتوں، اس کے برائیوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا۔ گناہ کرتا تھا، اب نیکیاں شروع کر دی، اور جو گناہ ہو گئے اس پہ توبہ شروع کر دی۔ بلکتا ہے، کپ کپاتا ہے، تھر تھراتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، اس کو یقین نہیں آتا اور پھر کرتا چلا جاتا ہے، اس کی توبہ بڑی ہو جاتی ہے اور گناہ چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو رب کے دربار میں پیش ہی نہیں ہوں گے۔ ادھر حساب شروع ہوا، یہ سیدھے اللہ کی جنت کے دروازے پر فرشتے پوچھیں گے او کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ او غریبو دل چھوٹا نہ کرو، کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر اس معنی میں کہ ہمارا کوئی گھر گھاٹ نہیں تھا، ہماری کوئی جائیداد نہیں تھی۔ مہاجر اس معنی میں کہ اللہ کے دین کی جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے، ہمارا کوئی وطن نہیں تھا۔ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ دربان پوچھے گا اوحسبتم، تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے علی ما نحاسب، حساب کس چیز کا ہوگا، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ انما کانت اسیافنا علی اواتقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد وہ تلواریں تھی، وہ بھالا تھا، وہ برچھا تھا، وہ تیگ تھی، وہ تفنگ تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا جو ہمارے کندھے پہ رہتا تھا، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا، اس کے سوا ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ دربان دروازہ کھول دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، تب جا کر پیسے والا حساب دے کر پہلا شخص جنت میں داخل ہوگا، 5 صدیوں کے بعد۔ تو توبہ بھائیوں بہت ضروری ہے۔
توبہ بہت ضروری ہے. گناہ بخشوانے ہمارا ٹارگٹ ہے. کیسے بخشوائیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے. میت جب مرنے لگتی ہے تو اس کو کوہڑو شروع ہو جاتا ہے. کوہڑو جانتے ہو؟ آواز آتی گلے سے. جب تک وہ آواز نہیں آتی اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایمان بھی قبول ہوتا ہے. تو یہ حالت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. موٹر سائیکل جا رہا ہے تیزی سے, وہ آگے سے بھی آ رہا ہے, ٹکراتے ہیں فوراً حالت آ جاتی ہے. زمین ہلتی ہے, چھت گرتی ہے, فوراً یہ حالت آ جاتی ہے. زمین پھٹتی ہے, انسان اس میں چلا جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. اس لیے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ جلدی کی جائے. ابھی رمضان آئے گا توبہ کرو گے؟ ابھی کرو گے فوراً, اس کا کوئی ٹائم نہیں. رب تو تیری توبہ قبول کرنے کے لیے رات سوتا بھی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ رات کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے وقت توبہ کرنے والا, گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور اللہ دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. وہ تو چاہتا ہے, ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلاویں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. تو پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ جلدی توبہ کی جائے. لیٹ کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے. اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے, مہلت نہیں ملتی. وہ سمجھتا ہے میں نے تو ابھی بوڑھا ہونا ہے, ابھی تو داڑھی سفید ہونی ہے, تب جا کر میں نے مرنا ہے, توبہ کر لوں گا. مگر موقع نہیں ملتا. بخاری شریف کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک آدمی اس نے 99 قتل کیے. پھر ایک صوفی کے پاس گیا, کہتا ہے 99 قتل کیے میں نے, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا لو 99 قتل کر کے تو اب توبہ کرنا چاہتا ہے, کوئی توبہ نہیں تیری. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. ایسے پتہ چلتا ہے جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ بندے مار ہوتے ہیں, اور جو عطائی مولوی ہوتے ہیں, مفتی, فتویٰ کسی سے پوچھا جائے بیچ میں کوئی اور بول پڑتا ہے. یہ ان کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے. مار دیا اس نے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا, کہتا ہے جی 100 بندہ مارا میں نے, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا جب تک تیری روح اور جسم کا رشتہ موجود ہے, تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو توبہ کر. ہاں تیری شکل بتاتی ہے کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں, تیرے دوست اچھے نہیں, جن کی وجہ سے تو گناہ کرتا ہے. اگر تو پکی توبہ کرنا چاہتا ہے تو عملی توبہ کر. ایک ہوتی قولی توبہ, ایک ہوتی عملی توبہ. قولی توبہ کا ناخن چبا رہا ہے, یا اللہ معافی, یا اللہ معافی, یا اللہ معافی, یہ مذاق. داڑھی میں کھجل رہا ہے, نماز کے بعد ہاتھ کھڑے ہوئے, یا اللہ معافی, یا اللہ معافی, یا اللہ معافی. اس طرح نہیں ہوتا. قولی توبہ یہ ہے کہ آپ دل سے توبہ کرو, گناہوں کا اقرار کرو, شرمندگی کا اظہار کرو, اور عزم کرو کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. اور عملی توبہ یہ ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی کئی بار توبہ کی پھر خراب ہو جاتی توبہ. تو عملی توبہ کرے. عملی توبہ یہ کہ وہ موبائل جس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دے, وہ گھر جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں محلہ چھوڑ دے, وہ جاب جس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں وہ جاب چھوڑ دے, وہ دوست جن کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں وہ دوست چھوڑ دے. تو پتہ چلے کہ یہ واقعتاً سنجیدہ ہے اور پکی توبہ کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس نے
کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ علاقہ چھوڑ دے, یہ ساتھ والی بستی نیک لوگوں کی ہے, وہاں چلا جا اگر تو اپنی توبہ پکی کرنا چاہتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے اپنے گھر جانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے, اور جو اٹھا سکتے اٹھا لو, اور ساتھ والی بستی میں جانا ہے اور یہاں کبھی واپس نہیں آنا, کون کون تیار ہے؟ چھوٹی سی بات ہے یہ. میں تو کہوں گا جی میں نے فار سیل کا لگا دیا ہے اپنے مکان پہ, اچھا ریٹ لگے گا تو جاؤں گا. ٹھیک ہے میں نے بات مان لی, چلا جاؤں گا. آج کل پراپرٹی کا بڑا مندہ ہے بھائی, میں نے لکھ کر لگا دیا ہے, پراپرٹی ڈیلروں کو بھی بول دیا ہے, اور جیسے بکے گا نا میں چھوڑ جاؤں گا. میں تو یہ کہوں گا. لیکن اس شخص نے عملی اور پکی توبہ کی کہ فوراً گھر گیا, کو تھوڑا کھانا دانا اور تھوڑے پیسے ویسے اٹھائے اور چل نکلا. بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بستی سے باہر نکلا, موت کا وقت آ گیا, اچھا خاصا صحت مند ہے, ملک الموت آ گیا, اس نے روح نکال لی. جنت کے فرشتے آ کر کہتے ہیں جی ہمیں دو, یہ توبہ کر کے فوت ہوا ہے. جہنم والے کہتے ہیں ہمیں دو, یہ 100 کا قاتل ہے. کیس رب کے پاس چلا گیا. اللہ نے فرمایا ماپ کر دیکھو, اگر وہ برے لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی لے جائیں, اگر وہ اس کی ناش اچھے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں وہ ابھی نکلا ہی تھا, ابھی برے لوگوں کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے ابھی دور تھا. فرشتے رب کے دربار سے ماپنے کے لیے آ رہے ہیں, اور اللہ نے آرڈر دے دیا ادھر والے ٹکڑے کو پھیل جا, ادھر والے ٹکڑے کو سکڑ جا. جب انہوں نے ماپ کر دیکھا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے لے کر جائیں گے. تو توبہ پکی کرنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. زبان کی توبہ بس اوقات کافی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جلدی توبہ کرے. نمبر 2 اپنے گناہوں کا اقرار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی بخشوائی ذات ہے. اس کے باوجود فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی. یا اللہ میں تیری تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں, وابوء بذنبی, اور اپنی لغزشوں کا بھی اقرار کرتا ہوں, فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. یہ جو اقرار کرنا ہے نا, یہ بہت حوصلے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میں آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, درود نہیں آیا, فرمایا بندہ کہتا ہے اے اللہ رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی, یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا, میں کیا کروں, مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو بندے تجھے پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. بظاہر تو نے گناہ کا اقرار کیا ہے, اور حقیقت نے تو نے میرا اقرار کیا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ فرماتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر کچھ دیر گزرتی ہے, پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, کہتا ہے اللہ رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے کو پتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا, کیا میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تھوڑا وقت گزرتا ہے, دن گزرتے ہیں, پھر
پھر وہی سین ہوتا ہے، پھر وہی کلمات کہتا ہے، اللہ بھی وہی کلمات دہراتا ہے اور ساتھ یہ اضافہ کرتا ہے اعمل ما شئت، بندے جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا، جب تک تو اس عزم سے معافی مانگے گا کہ آئندہ نہیں کروں گا اور ہو جائے گا، میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی شرط کیا تھی؟ جلدی توبہ کر، لیٹ نہ کرے۔ اچھا کل سے شروع کروں گا، نہیں، کل سے نہیں، ابھی سے۔ اچھا گناہ تو ہے، اپنی بیوی سے پوچھوں گا، اپنے باس سے پوچھوں گا، نہیں، فوراً۔ فضیل بن عیاض ایک ڈکیٹ آدمی تھا، راستہ روک کر لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو لوٹ لیتا تھا۔ ایک آدمی کے گھر پہ داخل ہوا، دیوار پھلانگی، اندر گیا تو گھر والا نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ وہ سورہ الحدید کی اس آیت پر پہنچا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ قرآن سن کر ڈر جائیں؟ فضیل بن عیاض کو ایسے لگا جیسے رب مجھے کہہ رہا ہے، اور قرآن کا فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ اپنا آگے نام لکھ لے کہ رب مجھے کہہ رہا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کا دل قرآن سن کر ڈر جائے، رب کو یاد کر کے ڈر جائے، رب کا تصور لا کر ڈر جائے۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن پر کتاب نازل ہوئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، مدتیں گزر گئیں، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل ان کے سخت ہو گئے، ان پر قرآن اثر نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو۔ تو فضیل کہتا ہے، رب کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل آگے سے کہتا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ وہاں سے الٹے قدم پیچھے ہٹا، یہ کہتا ہے یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، پیچھے گیا، گھر سے باہر نکل گیا، اور وہ یہ جملہ دہرا رہا تھا، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایسی سچی توبہ کی، ساری برائیاں چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر حرم میں جا کر آباد ہو گیا، اور اتنا نیک ہو گیا کہ آج لوگ اس کو عابد الحرمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہارون الرشید جا کر کے اس کے پاس بیٹھا کرتا اور کہتا جی مجھے آپ نصیحت کریں، آپ مجھے کوئی رب کی بات سنائیں۔ تو بات تب بنتی ہے جب انسان سمجھے کہ رب مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ تو بھائیو فوراً توبہ کرنی ہے۔ فضیل بن عیاض نے فوراً توبہ کی، 100 کے قاتل نے اگر لیٹ ہوتا تو مارا گیا تھا، اگر اپنی بستی میں جان چلی جاتی تو گیا۔ لیٹ نہیں کرنی۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ کاغذ قلم لے کے اکیلے بیٹھ کے لکھنا شروع کرو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، کوئی تو نہیں دیکھ رہا نا۔ اقرار کرو، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ اگر تو گناہ یاد آ گئے تو ایک خوبی آپ میں موجود ہے، دل اتنا کالا نہیں ہوا کہ چہرہ نہ دکھائے۔ اور اگر گناہ یاد نہ آئے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میں گناہ کرتا نہیں، پھر یہ سمجھنا کہ دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ اب مجھے چہرہ نہیں دکھاتا۔ کچھ شیشے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں، کچھ چیزیں بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں۔ گاڑی کے دونوں سائڈوں پہ شیشہ لگا ہوتا ہے نا، وہ بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔
دور چیز قریب چیز کو دور دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کا شیشہ چھوٹے گناہوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں او میرے شاگردو انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو، ہی اصغر فی اعینکم من الشعر، یہ اعمال تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، عہد نبوت میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ کام ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ پہ حد نافذ کریں۔ پریشان ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی، اذان ہو گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آ گیا، حضرت مجھ پر حد نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے وضو نہیں کیا تھا؟ بولے کیا تھا۔ نماز نہیں پڑھی تو نے؟ بولے پڑھی تھی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تیری حد معاف فرما دی۔ وہ کچھ چھوٹا گناہ کر کے بیٹھا تھا اور اس کا شیشہ اس کو حد بنا کر دکھا رہا تھا، اور چھوٹے گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا شیشہ چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا تھا، اور ہمارا شیشہ بڑے بڑے پاپ ہضم کر جاتا ہے۔ میں تو پھر بھی 2 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ میرا پڑوسی تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں اچھا، میں تو 2 پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ مقابلتاً معاف نہیں کرنا کہ چونکہ وہ 5 چھوڑتا تھا اور تو 3 چھوڑتا تھا، زیادہ تو اچھا، بلکہ اللہ نے 5 کا حکم دیا ہے، اس نے 5 کا حساب لینا ہے، اور جو عہد نبوت میں دین تھا وہی آج دین ہے، جو اس وقت نیکی تھی وہی آج نیکی ہے، جو اس وقت برائی تھی وہی آج برائی ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ اکثر لوگوں کا اب تو جی چلتا ہے، سب کر رہے ہیں، سب کے کرنے سے گناہ نیکی نہیں بنتا، سب کے کرنے سے گناہ نیکی۔ یہ کوئی ڈیموکریٹک دین نہیں ہے کہ اکثریت یہ کرنا شروع کر دے تو وہ اللہ اس کو جائز کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو دین نازل کیا اس پر حساب کرنا ہے۔ کون کتنی چھوڑتا ہے تو اپنا حساب دیکھ، تو کتنی چھوڑتا ہے، کون کیا جرم کرتا ہے اس کو چھوڑ، تو یہ دیکھ کہ تو کیا جرم کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری شرط یہ ہے کہ اقرار کرے۔ تو جو ادھر کرو، عہد نبوت میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی دین پھیلا سارا۔ اور کیا کہا میں نے؟ ادھر ان کو کل دیکھ لینا بھائی، ادھر ہی ہیں وہ۔ تیسری شرط یہ ہے ایک منٹ، پہلی کیا تھی؟ دوسری اعتراف کرے، دوسری، تیسری کہ شرمندگی کا اظہار کرے، شرمندہ ہو، اکڑے نہیں میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، ایسے نہیں، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ کتنی ہوگی؟ پہلی کیا تھی؟ جلدی کرے۔ نمبر 2 اقرار کرے۔ نمبر 3 شرمندہ ہو۔ نمبر 4 عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، عزم کرے کہ آئندہ ایسا۔ اور نمبر 5 اگر بندوں کے حقوق ہوں تو وہ واپس کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ فراڈ کر کے توبہ کر لو، پیسے ہضم کر جو، وہ اس کا مال واپس کرے، بندوں کے حقوق واپس کرے، تب توبہ قبول ہوگی۔ اگر ان 5 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔
اور وہ جو بات ہے نا کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور گناہ معاف نہ ہو، ان کے لیے جبریل امین کی بد دعا ہے، اس سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو پہلا ٹارگٹ رمضان کا یہ ہے، یاد رہے گا۔ نمبر 2، کتنا قرآن پڑھنا ہے آپ نے رمضان میں؟ سننا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ قرآن ختم کرو گے؟ ہاں، کون کون کرے گا ایک دفعہ قرآن ختم؟ ماشاءاللہ۔ اچھا سنو، 30 پارے ہوں اگر، تو پھر 30 کا رمضان ہو، 30 پارے ہیں، تو پھر تو جناب ایک نماز کے لیے 4 صفحے آتے ہیں۔ ایک نماز کے لیے 4 صفحے۔ قرآن پاک ختم نہیں کرنا، مکمل پڑھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ اصطلاح عربی میں بھی چلتی ہے قرآن ختم کرنے کی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ضائع کرنا ہے، پڑھ کر ختم کرنا ہے۔ اچھا، ایک نماز کے لیے 4 صفحے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 29 کا ہو تو آپ تھوڑے زیادہ آخری عشرے میں تھوڑا زیادہ کر لینا۔ آخری عشرے میں 5 صفحے ہر نماز کے لیے، اور پہلے 2 عشروں میں 4 صفحے ہر نماز کے لیے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دو کہ ابھی شعبان ہے، تو پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کس کس نے ایک دفعہ قرآن پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ دیکھ رہے ہو کتنے کے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو۔ اور رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں قیامت والے دن نبی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول فرمائیں گے اے میرے اللہ، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کی شفاعت نہیں بلکہ شکایت کر رہا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی تو شکایت بھی۔ اور تیرا نبی تیرے خلاف ہوا، تیرا قرآن تیرے خلاف ہوا، تو تیرے حق میں کون ہوگا؟ تو یہی رویہ اگلے سال چلے گا؟ نہیں، تو پھر اس کا طریقہ بتا دوں؟ ہاں، عمل کریں گے؟ بڑا آسان، سب کے لیے آسان۔ ہر نماز سے پہلے 1 صفحہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ 1 صفحہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے، آپ کے 2 منٹ لگ سکتے ہیں۔ چلو پڑھیں گے؟ ہر نماز سے پہلے 1 صفحہ کم از کم، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ فجر نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بولو، بچیاں اور ان کی ماں نماز پڑھ کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ واپس جاؤ، ترجمے والا قرآن پکڑو، 3 آیتوں کا ترجمہ سنا دو۔ اس کا ایکو کم کرو یار۔ 3 آیتوں کا ترجمہ سنا دو ان کو دیکھ کر، پھر بیوی کو پکڑاؤ، وہ پڑھ لے، پھر بیٹی پڑھ لے، پھر بیٹا پڑھ لے۔ 3-4 دفعہ دہرایا گیا، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، رٹا نہیں لگانا۔ اور جہاں پہ سمجھ نہ آئے وہاں فون پر علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ اس طرح ہم قرآن سے گزر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے گا، ہمارے در و دیوار میں برکتیں آئیں گی، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ کریں گے؟ اور کبھی مارا ماری ہوئی، کوئی شادی، کوئی غمی، تو کوئی بات نہیں، اگلے دن 2 صفحے پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا اور اس رمضان میں عادت پختہ کی تو پھر انشاءاللہ سارے سال میں کسی وقت بھی مر جائیں ہم تارک قرآن ہو کر نہیں مریں گے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کا ٹارگٹ ہے صدقہ، غریب آدمی کا صدقہ۔ اپنے اپنے گھر میں ڈبہ رکھو، جتنا پیسہ بچے کو سکول جاتے وقت دیتے ہو نا اتنا اس میں ڈال دیا کرو۔ فقط زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ ہاں ہو رہا ہے نا۔ چلے یہ حدیث بات ختم کر دیتے ہیں، حدیث پڑھ کے۔ کیا ہوتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں مرضی سے. ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے صدقہ کیا اس کے مال میں اس کو نعم البدل عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے جس نے صدقہ نہیں کیا اس کے مال کو ضائع کر دے. وہ جو رب ان کو دعا اور بد دعا کرنے کے لیے بھیج رہا وہ مانے گا نہیں ان کی. تو آپ کے 20 روپے 30 روپے سے آپ کو ایک فرشتے کی دعا مل جائے گی اور دوسرے کی بد دعا سے آپ بچ جائیں گے. کریں گے؟ ہر بھائی اپنے گھر میں رکھے, جب بھر جائے کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو, کسی مسجد کو, کسی مدرسے کو, کسی جہاد کو وہ دے دیا کریں. انشاءاللہ پھر یہ رمضان آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے گناہ معاف ہوئے, آپ کو محسوس ہوگا. اور جب آپ نے آئندہ نہ کرنے کا, گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ لازمی شرط ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے. گناہوں کو کرتے کرتے توبہ نہیں ہوتی. کسی کا بیٹا گالی دے باپ کو اور کہے سوری ابا, پھر گالی دے, پھر کہے سوری ابا, یہ سوری ہوتی ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر توبہ کی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑ دیے. جتنے ہم نے چھوڑے توبہ کی انشاءاللہ اتنے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے, رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور یہ رمضان گزرے اور ہم گناہوں سے ہلکے پھلکے ہو چکے ہوں, نیکیوں کے عادی ہو چکے ہوں, گناہوں سے جان چھڑوا چکے ہوں. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.